پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نذیر اکبر آبادی، پیدائش 1740 عیسوی، وفات 1730 عیسوی۔ اردو جب تک بول چال کی زبان رہی یا صوفیوں کی خانقاہوں میں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی رہی، اس وقت تک عوام سے اس کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا، لیکن جب وہ شعر و ادب کی صورت میں مختلف ادبی مراکز میں پروان چڑھنے لگی اور فارسی کے زیر اثر آ گئی تو اس کا دائرہ محدود ہو گیا اور عوام سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن تاریخ کے ورق پلٹیں تو ایک ایسا شاعر بھی نظر آتا ہے جس کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں، اور وہ ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ایک عرصے تک انہیں بازاری شاعر کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن وہ زمانہ بھی آیا جب وہ عوامی شاعر کہلائے۔ نذیر کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ یہ شیخ محمد فاروق کے بیٹے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ 1740 عیسوی کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد یعنی آگرہ چلے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ عاشق کہو، اسیر کہو، آگرے کا ہے، ملا کہو، دبیر کہو، آگرے کا ہے، مفلس کہو، فقیر کہو، آگرے کا ہے، شاعر کہو، نذیر کہو، آگرے کا ہے۔ یہ متھرا اور برندہ بین کے قریب کا وہ علاقہ تھا جہاں رادھا اور کرشن کی محبت کے افسانے ہر طرف عام تھے، اور جہاں سورداس کے گیت اور میرا بائی کے بھجن دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا آغاز ہوا۔ شعر کہنا شروع کیا تو اپنا راستہ آپ نکالا اور اس فن میں کسی کی شاگردی قبول نہیں کی۔ پیشہ معلمی تھا۔ خیال ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں ادھر ادھر جانے کا موقع ملتا تھا۔ یوں بھی میاں نذیر سیلانی آدمی تھے اور سیر سپاٹے کے بہت شوقین تھے۔ تیراکی، کبوتر بازی، کشتی، کنکوے بازی، ہر طرح کے کھیل کود میں حصہ لیتے اور ہر میلے اور تہوار میں شریک ہوتے تھے۔ روادار ایسے کہ اسلام کے ساتھ ہندو دھرم کا بھی احترام کرتے۔ انہوں نے اذان دی تو سنکھ بھی پھونکا، تسبیح گھمائی تو جینیو بھی پہنا، محرم میں روئے تو ہولی میں بھانڈ بھی بنے، رمضان میں روزے رکھے تو مسلمانوں میں راکھی بھی باندھی، شب برات میں مہتابیاں چھوڑیں تو دیوالی پر چراغ بھی روشن کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروں ولیوں کی شان میں نظمیں لکھی تو سری کرشن، مہادیو، بھیروں اور بابا نانک کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید، بقر عید، شب برات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہولی، دیوالی، راکھی اور جنم اشٹمی بھی ان کے اپنے تہوار تھے۔ ان سب تہواروں کو انہوں نے اپنی شاعری میں یاد رکھا۔ غرض اس زمانے کی عوامی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس سے نذیر بے تعلق رہے ہوں۔ آخر عمر میں 70 روپے ماہوار پر لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے اور ایک وقت کا کھانا بھی انہی کے گھر کھاتے تھے۔ 90 برس کی لمبی عمر گزار کر 1830 عیسوی میں انتقال کیا۔ نذیر نے ایک بھرپور زندگی گزاری، گرد و پیش کے ماحول کو کھلی آنکھ سے دیکھا اور زندگی کے ہنگاموں میں پوری طرح شریک رہے۔ آخر کار زندگی کے انہی ہنگاموں کو انہوں نے اپنی شاعری میں سمو دیا۔ انہوں نے میلوں، تہواروں، موسموں، پھلوں اور اصلی زندگی سے متعلق 20 چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ریچھ کا بچہ، کوا، ہرن، گلہری کا بچہ، تربوز، بلبلوں کی لڑائی، تیراکی، کنکوا، تل کے لڈو اور زندگی کی ساری نعمتیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔
اسی لیے ملکی فضا مکمل طور پر ان کی شاعری میں سمٹ آئی ہے۔ اگر نظیر کی شعری روایت کی اردو شاعری میں پیروی کی جاتی تو مولانا محمد حسین آزاد کا یہ اعتراض وارد ہی نہ ہوتا کہ ہمارے شاعر نے اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کر لی اور اپنی دکان بدیسی سامان سے سجائی، مثلا گنگا جمنا کو بھلا کر دجلہ و فرات کے گن گانے لگا، چمپا اور چنبیلی کو نظر انداز کر کے نسرین و نسترن پر فریختہ ہو گیا، مگر نظیر کی جڑیں ملک کی اپنی دھرتی میں دور تک چلی جاتی ہیں۔ نظیر کی شاعری میں فکر و فلسفہ کی تلاش بے سود ہے، مگر زندگی کی رنگ رلیاں اور زندگی کے ہلکے پھلکے معاملات ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ نظیر اپنی نظموں میں بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان میں کہیں کہیں کھڑی بولی اور برج بھی گھل مل جاتی ہیں۔ عربی، فارسی، اودھی اور پنجابی سے بھی نظیر کو اچھی واقفیت تھی اور ان زبانوں کے الفاظ کو بھی وہ بے آسانی استعمال کرتے تھے۔ نظیر ایک درویش صفت انسان تھے۔ درویشوں اور رشیوں منیوں سے انہیں خاص انس تھا، اس لیے عوام کی نظروں میں ان کا رتبہ بھی ایک درویش کا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا مزار بہت دنوں تک ایک خلقت کی آماج گاہ بنا رہا۔ انہیں انسانوں سے پیار تھا اور لوگ بھی انہیں ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ انہیں تصوف سے بھی لگاؤ تھا اور اخلاق و تصوف بھی ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ اس سلسلے میں بنجارہ نامہ، ہنس نامہ نظمیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن دراصل وہ نظم کے شاعر ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ ان کو کسی دبستان سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بذات خود ایک دبستان ہیں۔ بطور نمونہ آدمی نامہ کا ایک بند یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔